قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم۔ ARYQTV پر آج کے خصوصی پروگرام حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن داتا کی نگری لاہور سے حاضر خدمت ہے۔ مکرم ناظرین، اگر ہم تاجدار گولڑا، امام المسلمین، مامور من الرسول حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور اور زمانے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں عام طور پر ہر طرف افراتفری کا سما نظر آتا ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، آہ و بکا ہے اور قتل و غارت گری کا ماحول بھی ہے۔ ایک طرف انگریزوں کا ظلم اپنے عروج پر ہے تو دوسری طرف رشد و ہدایت اور علم و فضل کے چراغ زمانے کے ہاتھوں سے گل ہو چکے ہیں۔ مسلمان قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں اور ترک وطن کی اذیت اور امتحان میں بھی گرفتار ہیں۔ ناظرین، جب اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے تو تکلیفوں کے بعد آسانیاں میسر کر دیتا ہے، امتحان ختم کر دیتا ہے اور اطمینان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے۔ وہ کچھ ہستیوں کو رشد و ہدایت کی دلیل بنا کر اور تجدید دین کا پیکر بنا کر پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ منتخب لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی اقدار کو زندہ کرتے ہیں، انہیں مٹنے نہیں دیتے اور صالحین کی پاکیزہ یادوں کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ انہی منتخب، چنیدہ اور برگزیدہ ہستیوں میں ایک وقی اور عظیم نام تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ آپ کو اس دور کے مسلمانوں کے ایمان کا پاسبان بنایا گیا۔ ختم نبوت اور تعظیم و توقیر رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں عطا کیا گیا۔ آپ کو حق و باطل کا فارق بنایا گیا۔ رہتی دنیا تک آپ کا نام اور کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین، 29 صفر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج کا خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی طرف۔ ہمارے پہلے مہمان، ہمارے بڑے مشفق، قدیمی مہربان، زیب سجادہ آستانہ عالیہ سندر شریف لاہور، ہمارے انتہائی محترم اور مکرم جناب سید محمد حبیب شاہ صاحب عرفانی۔ شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید جناب، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ دوسری شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اللہ کے فضل سے اور اس کے حبیب علیہ السلام کے کرم سے اور حضور سید حجویر کی مہربانیوں اور ان کی چوکھٹ کا صدقہ پوری دنیا میں آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کی صورت میں آپ کی یہ آواز کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اذان بنا دیا ہے۔ خطیب جامع مسجد سید حجویر جناب مفتی محمد رمضان سیالوی، السلام علیکم۔ وعلیکم مفتی صاحب خوش آمدید جناب، تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے خانوادہ سادات کے گل معطر، باب مدینۃ العلم کی بارگاہ سے خیرات کے حامل، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بوکن شریف گجرات جناب صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری، السلام علیکم۔ وعلیکم شاہ جی السلام خوش آمدید، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ستودہ صفات ہمارا موضوع سخن ہوگی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب سید حبیب عرفانی صاحب سے۔ شاہ جی قبلہ، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ نسب اور آپ کے خاندانی منظر سے ہم گفتگو کا پس منظر سے آغاز کرتے ہیں۔ بتائیے تاکہ آپ کے خانوادہ کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ ہو۔ دیکھیے، جس طرح سے کتابوں میں مرقوم ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی ولادت جو ہے وہ 1859 میں ہوئی ہے، 1859 صحیح، اور آپ 24 سے 25 واسطوں سے سرکار غوث پاک تک آپ کا نسب پہنچتا ہے اور 35 یا 36 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات تک آپ کا نسب، آپ کا شجرہ پہنچتا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کا گھرانہ گولڑا شریف میں پیدا ہوئے، آپ کا گھرانہ ایک علم و ادب کے حوالے سے، علم و فضل کے حوالے سے، عزت و توقیر کے حوالے سے پورے علاقے میں ایک منفرد مقام کا حامل تھا۔ بہت شکر گزار آپ کا، بہت اچھے طریقے سے ابتدا فرما دی آپ نے شاہ جی۔ مفتی صاحب قبلہ،
ابتدائی حالات کے حوالے سے بھی کچھ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لیے اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علمی ذوق ہے، جو آپ کا علمی سفر ہے، یہ بتدریج کیسے کیسے ترقی کرتا ہوا ایک وقی اور شاندار عالم کے روپ میں آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس پر کچھ ارشاد ہو۔ جی بہت شکریہ صفدر علی محسن صاحب۔ حضور سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاجدار گولڑا اور سلسلہ چشتیہ کی جو بہار ہے سبحان اللہ، اس میں ایک چمکتا دمکتا چاند بلا شبہ، اللہ اکبر۔ مجھے ایک دفعہ وہاں دربار شریف پر ایک کانفرنس میں کچھ عرض کرنے کا موقع ملا، تو مجھے یہ وہاں عطا ہوا جو میں نے عرض کیا۔ میں نے کہا دنیا آپ کو مہر علی کہتی ہے اور آپ نتیجہ ہیں مہر علی کا۔ کیا کہنا، پھر سے ارشاد ہو مفتی مہر علی، واہ واہ، مہر علی ہیں لیکن علی کی مہر ہے آپ کی ذات پہ، عکس ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی، پرتو ہیں، کیا کہنے اس جلالت علمی کا اللہ اکبر اور جلالت نسبی کا اور ہر چیز کا مولا کائنات۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ واہ، لطف آ گیا جناب، واہ واہ۔ جہاں تک علمی سفر کی بات کریں تو آپ کا علمی ذوق اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک امپیکٹ پبلک میں ہے، درست، ٹھیک ہے، وہ ایک جی عوامی بالکل، ہے، جو پبلکلی ان کا ایک عرف میں جو معروف لیکن ہے۔ جو شخص ان کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھتا ہے نا، اس کے سامنے حضور فیض عالم کی شخصیت کا ایک منفرد بالکل ایک بالکل نیا روپ اور انداز سامنے آتا ہے۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب کتب کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر جن مباحث کو آپ نے ڈسکس کیا ہے اور اپنے مقصود اور مدعا کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے جن منطقی دلائل اور اسالیب کو اختیار کیا ہوا ہے، ان کو پڑھنے کے بعد جسے علم سے شغف ہے، جو علم کی ان باریکیوں کو بھی سمجھتا ہے، استدلالات کے طریقوں کو سمجھتا ہے، درست، اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے ان سارے ٹولز کی نفاست کو سمجھتا ہے، تو میں اگر کہوں کہ حضور سیدنا مہر علی شاہ جیسے باقی چیزوں میں ولایت علی کا مظہر ہیں، علم میں بھی اس باب مدینۃ العلم کے اس مظہر علم کا پرتو ہے۔ کیا کہنا ہے، حضور سیدنا سبحان مہر اللہ علی سبحان شاہ اللہ، واہ واہ۔ متداول سارے علوم جو جن کو درسیات اور درس نظامی کے ٹائٹل سے یاد کرتے ہیں، ان میں مہارت کا یہ عالم ہے کہ آپ جب کسی بھی چیز کی تحقیق میں آتے ہیں نا، تو اس میں اس کے صرفی، اس کے نحوی، اس کے ترکیبی، اس کے معانی، اس کے ادب کے جو پہلو ہیں، آپ ان کو بھی لے کر آگے چلتے ہیں، کیا بات ہے، اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے، اگرچہ اس کا تعلق طریقت کے ساتھ بھی ہے، ارشاد ہو۔ لیکن آپ اپنی عمر کے بالکل آخر وقت میں چل کے آپ کا سلسلہ ارادت جو ہے وہ استانہ علیہ سیال شریف حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ سے قائم ہوا۔ درست، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ شرط رکھی ہوئی تھی، 3 چیزیں آپ نے رکھی ہوئی تھیں کہ میں اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کروں گا کہ جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز یہ کہ وہ عالم مجھ سے بڑا ہوگا، کیا کہنا ہے، دوسری کہ وہ ظاہری حسن و جمال میں خوبصورت بھی مجھ سے زیادہ ہوگا، اللہ اکبر، اور تیسری آپ کی شرط تھی کہ وہ سید ہو، حضور کی آل سے ہو۔ درست، تو سیال شریف میں جب شہرت سنی حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں چونکہ وہاں پڑھا ہوں، میرا طویل سفر ہے، تو آپ یعنی دریا میں سفر کرتے تھے، دریا جہلم میں کشتی کے ذریعے، اور پھر کشتی کو اتار کر پھر گھوڑے پر آپ لاہور سرگودا تشریف لاتے، اور پھر اس کے بعد سیال شریف جاتے تھے۔ میں سرگودا میں اس گھر کی میں نے زیارت کی ہے کہ جس گھر میں حضور سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی گھوڑی باندھ کر پھر آگے سفر کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ میرا ایک اپنا ذوق ہے، میرا ایک اپنا محبت کا تعلق ہے۔ تو آپ جب سیال شریف پہنچے تو اس وقت حضور سیدنا شمس العارفین شمس الدین سالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فصوص الحکم کا درس دے رہے تھے۔ صحیح، آپ بیٹھ گئے درس میں، اور اس کی کیفیت حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ مہر علی کا علم جہاں ختم ہو رہا تھا، شمس الدین سالوی کا علم وہاں سے شروع ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، اللہ علمی، یعنی حضور سیدنا مہر علی
شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کے کہنا علم کا بڑا آپ میٹر دیکھیں اور کرتا پھر ہے، اس کے بعد بڑی بات، دیکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو باقی دو باتیں پھر میں اپنی ٹرن انشاءاللہ پہ کروں گا، لیکن علم میں، تحقیق میں، ریسرچ میں، استدلالات میں، اور خاص طور پر جو اختلافی مسائل میں حضور سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ ایسا قطعیت والا ہے کہ اس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکتا، بالکل اور صحیح، دے بھی نہیں سکے گا۔ بہت خوبصورت مفتی صاحب۔ شاہ جی قبلہ، مفتی صاحب کی گفتگو سے ہی اگلی بات کا ہمیں زیادہ راہ مل گیا ہے، اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت، آپ کا سلسلہ ارادت جو حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جا ملتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ مزید ارشاد فرمائیے، اور جو ان کے روحانی مقامات ہیں اور برکتیں آپ کو اپنے پیر خانے سے ملی ہیں اس کا بھی کچھ ذکر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صفدر بھائی بہت شکریہ آپ کا، بڑا آج جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں بڑی شاندار اور جاندار شخصیت ہیں، درست، طریقت کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، دونوں آپ درجہ کمال پہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت کے ساتھ ویسے تو ظاہر ہے ہر اللہ کے نیک بندے کے ساتھ ہم اہل سنت کا عقیدت اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو آستانہ یا بوکن شریف ہے، بوکن کے جو سادات ہیں، ان کا ایک روحانی تعلق بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ ہمارے جو پردادا جان تھے حضرت پیر سید عبدالشکور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی براہ راست بیعت حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ آپ جب کیا تشریف کہیں؟ لے گئے گجرات سے وہاں پہ بیعت کے لیے، تو آپ رات ہو چکی تھی تو آرام کی غرض سے مسجد میں تشریف فرما ہو گئے کہ صبح میں فجر کی نماز پہ حاضر خدمت ہو کے ملاقات کروں گا اور شرف بیعت حاصل کروں گا۔ تو لیکن رات کو ہی خادم آ گیا، اس نے کہا جی کہ جو شاہ صاحب گجرات سے آئے ہیں انہیں حضور قبلہ یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی توجہ نہیں دی، کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی زیارت کے لیے آئے ہوں گے۔ اللہ تو پھر دوسری دفعہ آیا، پھر تیسری دفعہ اس نے کہا جی بوکن سے جو شاہ صاحب تشریف لائے ہیں انہیں حضرت صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس لمحے جا کے آپ نے بیعت بھی فرمائی اور پھر آپ نے اپنا فیض بھی عطا فرمایا، اور ساتھ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ کی اگلی جو تصوف کی ساری منازل ہیں وہ گجرات کا ایک آستانہ ہے جندر شریف، وہاں سے اللہ رب العزت آپ کو طے فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے جد کا، ہمارے جد اعلیٰ کا آپ کے ساتھ جو روحانی تعلق ہے، جو بیعت کا تعلق ہے، اس حوالے سے بھی ہماری عقیدت کو جی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جو بہت آپ اچھا۔ نے سوال کیا ہے، تقریباً مفتی صاحب قبلہ نے اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اس میں تھوڑی سی میں اس چیز کا اضافہ کر دیتا ہوں کہ جو مجھے آپ کی سیرت کی کتابوں میں اور دیگر جگہوں میں ملا ہے کہ آپ کی جو پہلی بیعت ہے وہ سلسلہ قادریہ میں آپ کے اپنے والد صاحب کے ماموں جان حضرت قبلہ پیر فضل دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ بالکل صحیح۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو ظاہر جو فیض حاصل کرنے کا شوق تھا، جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذوق تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنے شیخ کی جدائی بھی تھی، تو پھر آپ نے شیخ کامل کی، جس طرح مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ وہ صحیح کی کوشش کی، تلاش جاری کی، تو پھر حضرت شمس العارفین حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پہ آپ نے بیعت کی۔ اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ آپ حضرت خواجہ شمس العارفین نے جملہ اپنے جو بھی نوازشات تھی وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دی۔ شاہ جی قبلہ، مجھے مداخلت کی اجازت دیجیے، مجھے بریک کی طرف جانا ہے۔ بات اتنی قیمتی ہے اور جہاں ذکر ہو اتنے بڑے تاجداروں کا تو اس میں انقطاع مناسب نہیں ہوتا، تو یہیں حضرت پیر سیال لاجپال رحمۃ اللہ علیہ کے نوازشات کے سلسلے سے ہی ہم بات آگے بڑھا لیں گے۔ مکرم ناظرین، حضرت پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کا مبارک ذکر ہمارا موضوع سخن ہے۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ۔ خیر مقدم ہے ARYQ TV پر داتا کی نگری لاہور سے حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک ذکر آج ہمارا شرف ہے، اور ذکر ہو رہا تھا حضرت پیر سیال لاجپال حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی قدس سر العزیز کی نوازشات کا، کہ وہ کاملاً اللہ رب العزت کے فضل سے انہوں نے اپنے اس مرید کامل کو عنایت فرما دی، جناب پیر مہر علی شاہ صاحب کو۔ شاہ جی ارشاد فرمائیے۔ جی صفدر بھائی، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری نوازشات آپ پہ فرمائی، فیض جاری فرمایا، اور پھر ایسا فیض آپ کو عطا ہوا کہ رہتی دنیا تک آپ کا بھی اور آپ کے مرید حضرت
خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دونوں کا نام زندہ ہو گیا. بالکل صحیح. دین کی خدمت کی, مخلوق کی خدمت کی, بلا معاملات شک و آگے شبہ. بڑھائے. کیونکہ آپ جانتے تھے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ رب العزت نے جو علوم ظاہریہ ہیں وہ بھی بہت عطا فرمائے تھے, لیکن آپ جانتے تھے کہ علوم ظاہریہ کے ساتھ ساتھ جب تک باطنیہ میں مہارت اور کمال حاصل نہیں کیا جائے گا تب تک انسان جو فلاح و کامرانی کے وہ مدارج طے نہیں کر سکتا. درست. کیونکہ جس طرح وہ واقعہ ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا کہ جب حضرت امام فخر الدین رازی کا وصال ہو رہا تھا وقتہ نزع پہ, شیطان کے مسلسل سوال جواب میں ایک وقت آیا کہ آپ تقریباً وہ بازی ہارنے والے تھے. پھر آپ کے شیخ کریم نے آپ پہ نظر رحمت فرمائی اور آپ اس دلیل آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے رب مانتا اللہ ہوں. اکبر. اس لیے حضرت خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس حقیقت کو جانتے تھے کہ میں علوم ظاہریہ میں, علوم شریعت میں جتنا آگے بڑھتا چلا جاؤں, جب تک کسی مرد کامل کا, مرد کلندر کا, اللہ کے مقرب بندے کی نظر رحمت اور نظر عنایت مجھ پہ نہیں ہوگی تب تک میں کامیابی کے اس منزل کو طے نہیں کر سکتا. اس لیے آج کے اس زمانے میں سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اولیاء اللہ سے کیا ملتا ہے. باقی ساری چیزیں تو انشاءاللہ پھر ذکر میں کرتا ہوں, لیکن ایک چیز میں ذکر کر کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے مقرب بندے ہیں, ان کے در سے اللہ کا قرب میسر آ جاتا ہے. سبحان اللہ. دین پہ جو استقامت ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عشق اور محبت کی جو خیرات ہے وہ انسان کے حصے میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ شاہ جی. مفتی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت عنایت کیا, یہ سلسلہ علمی آپ نے اس کو آگے بڑھایا. جناب پیر سید حبیب عرفانی صاحب, حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گلڑا کی خدمات جو ہیں آپ اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امت کی بہتری کے لیے, بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے اس وقت کی آپ کی جو خدمات ہیں اس کا کچھ جائزہ عنایت کیجیے. صفدر صاحب, اس وقت کے اگر ہم حالات کو دیکھیں تو اس ہندوستان میں جو حالات تھے سیاسی طور پر, معاشی طور پر اور اخلاقی طور پر بھی, اس میں بہت سی تحریکات چلیں, اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ان کا وجدان ہے, جو ان کی بصیرت ہے, جو ان کی حالات پر نظر ہے, جو ان کے پاس علم ہے, اس کے مطابق پھر کچھ کو انہوں نے اوکے کیا, کچھ کے خلاف بھی بات کی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بڑی معلومات ہمارے ناظرین کو ملتی ہیں جب آپ گفتگو فرماتے ہیں. مفتی صاحب قبلہ ایک ٹیکنیکل سوال, کیونکہ آپ کا تعلق درس و تدریس کی دنیا سے ہے, تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا پورشن آپ کی تصانیف کی صورت میں ہے, جو کنٹریبیوشن ہے ان کتابوں کی صورت میں آپ نے اپنے علم کی خیرات جو ہے وہ پوری دنیا میں بانٹی ہے. تو آپ کی چند جو مقتدر کتب ہیں ان کا تذکرہ اور ان کا تعارف کچھ ارشاد ہو. میں آگے بڑھنے سے پہلے قبلہ شاہ جی نے جو ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں اس میں کچھ بسم اللہ عطا ہو, کہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب سال شریف پہنچے تو جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ بڑے تھوڑے وقت میں حضور پیر سیال لجپال نے آپ کو خلافت و اجازت سے نواز دیا, اور یقیناً فیوزات اور جو بھی, یعنی اس کو ایک ہم جیسا تو کم از کم اس کو کسی طرح بھی سمجھ نہیں سکتا, ظاہر ہے ان کی بات. اس کے اوپر جو آستانہ عالیہ کے جو قدیمی سالکین تھے وہ معترض ہوئے. اللہ اکبر. اچھا, یہ جو معترض ہونے والی روایت ہے یہ ہمیں اور بھی کئی جگہ مفتی صاحب نظر آتی ہے کہ بعد میں آنے والوں کو اگر خلافت جلدی مل گئی ان کے مدارج کی بنا پر تو پرانے لوگوں نے کسی طریقے سے اعتراض ضرور کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اتنے سالوں سے لنگر کی خدمت کر رہے ہیں, باقی اوراد و وظائف میں ہیں, تو یہ بہت بعد میں آئے اور آپ نے ان کو جلدی عطا فرما دیا. تو اعلیٰ حضرت حضور پیر سال غری نواز تک یہ بات پہنچی تو آپ نے ان کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تم ہمارے پاس آئے تھے خانقاہ میں تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. قیمتی بات. تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تمہارے لیے جو چراغ ہے وہ بھی ہم نے بنایا, اس کے لیے تیل کا اہتمام بھی ہم نے کیا, پھر بتی کا اہتمام بھی ہم نے کرنا ہے, پھر اس کو جلانا ہے, اور روشنی بھی ہم نے دی. مہر علی شاہ جب ہمارے پاس آئے تو ان کے پاس دیا بھی تھا, دیے میں تیل بھی تھا,
اور اس کے ساتھ ساتھ بتی بھی لگی ہوئی تھی. کیا بات ہے. تو شمس الدین ہے تو صرف اس کو تھوڑی سی آگ لگائی ہے بس. تو یہ جو یعنی یہ بھی ایک چیز ہے اس سالکین میں اور اس کے جو مدارج ہیں. بالکل صحیح. حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصانیف کا سلسلہ اگرچہ مختصر ہے، اس میں جو اس کی اقسام ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں. ارشاد ہو. پہلی وہ کتابیں ہیں کہ جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. صحیح. اور عقیدے میں خاص طور پر حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ختم نبوت کے حوالے سے. اچھا، اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جو نبوت ہے حیات بعد المسیح، بالکل صحیح، سمجھ آ گئی. اس پر بہت کام، اس کے اوپر آپ کا، اور اس میں یقین جانیے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر، ان کے آسمان پر اٹھائے جانے پر اس کے اوپر جو دلائل کی نفاست ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیات سے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کر کے اپنے لیے نبوت کا راستہ اس حوالے سے نکالا، اس کا ایسا مسکت جواب ہے. میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ آج تک اس کا جواب کوئی چیلنج نہیں کر پایا، دے بھی نہیں سکتا. کیا بات ہے. دوسرا، آپ کی جو تصانیف ہیں وہ فقہی معاملات سے ہیں. وما اہل بہ لغیر اللہ کی جو آپ نے تشریف فرمائی ہوئی ہے، وہ ایک فقہی انداز سے اس کی جو آپ کی فقیہانہ آپ کی جو بصیرت اور آپ کا علمی مقام ہے وہ اس کو ظاہر کرتی. تیسری جو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آپ کی اپنی شخصیت، ملفوظات اور آپ کے ارشادات اور آپ کی محافل کے جو احوال جو پھر آگے امت کو عطا ہوئے ہیں، کیا کہنا، وہ ایک ایسی روشنی ہے، وہ ایک ایسی کرنیں ہیں اس سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے، تصوف اور روحانیت کے حوالے سے. اس کا ایک چیپٹر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے اس میں رہنما ہے. بہت خوبصورت. اور اس کے اندر جو یعنی پھر میں دہراؤں گا کہ استدلال کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ اتنا مضبوط، اتنا نفیس ہے کہ وہ آپ کو میں اگر بلا مبالغہ حضور شیخ الاسلام سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں بلکہ یہ بالکل ہے. سبحان اللہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جناب سید فہیم شہزاد بخاری صاحب، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے بھی بہت ساری خدمت کی ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس حوالے سے آپ کا جو کلام ہے، جو شاعری ہے، اور یہ جو ایک روحانی آپ کا شغف بھی ہے کلام کے ذریعے گفتگو کرنا، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیے. صفدر بھائی، بر صغیر، پاک و ہند میں بالعموم اور باقی دنیا میں بھی یہ معاملہ ہوگا کہ شاعری کے ذریعے بھی جو صوفیاء ہیں، جو علماء ہیں، جو شیخین ہیں، انہوں نے تبلیغ کی ہے. درست ہے. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے بھی اس میدان کو بھی آپ نے فتح کیا ہے. درست. جس طرح آپ کا بڑا مشہور کلام ہے وہ مدینہ شریف کے قریب وادی حمراء میں آپ نے فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت اور نظر عطا ہوئی ہے. اور وہ اتنا وہ بابرکت کلام ہے کہ آج تک اس کا جو لطف ہے نا جی، ہر صاحب ذوق لے رہا ہے. آج سکھ متران دی بدھیری کیا اور قیامت تک وہ جو بھی صاحب ذوق ہے وہ لیتا رہے گا. درست ہے. اس کے ساتھ میں جو عرض کرنا چاہوں گا، جو بات میں نے پچھلے سوال کے آخر میں وہ کی تھی کہ آج چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا جی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اولیاء سے ملتا کیا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، بیعت اور ارادت کا تعلق کیوں ہونا چاہیے. اس کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ جو متفق علیہ وہ آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، قیامت والے دن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت اتنا اپنا قرب عطا فرمائے گا کہ نہ تو وہ شہید ہوں گے نہ نبی ہوں گے، لیکن شہید اور نبی بھی ان کے مقام قرب پہ رش کریں گے. اللہ. صحابہ کرام کے دل میں تجسس پیدا ہوا. عرض کی یا رسول اللہ، ارشاد فرمائیے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں. تو حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کا تجسس دیکھا تو آپ ذرا خوش ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ وہ لوگ ایسے خوش قسمت ہیں کہ ان کے جو دل ہیں وہ پاک ہیں، وہ نہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ کسی بات پہ غمگین ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ہمیشہ قرب حاصل کرتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے سورۃ یونس کی وہ مشہور و معروف آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون تلاوت فرمائی. اور حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کے دن وہ آئیں گے تو اللہ رب العزت انہیں نور کے ممبروں پہ جلوہ افروز فرمائے گا، اور پھر ان کے اللہ رب العزت کرم فرمائے گا، نظر رحمت فرمائے گا، تو ان کا جو پورا چہرہ ہے وہ سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جائے گا، نور نکلے گا، انہیں نور کا لباس پہنایا جائے گا. اور سب سے اہم بات ہے کہ پھر اللہ رب العزت انہیں یہ منصب عطا فرمائے گا، انہیں شفاعت کا درجہ اور حق عطا فرمائے گا،
اور پھر وہ اپنے جو قریب لوگ ہیں، جو اپنے مریدین ہیں، اپنے متوسلین ہیں، عقیدت مند ہیں، ان کا ہاتھ پکڑیں گے. ایک کا ہاتھ پہلے کے ہاتھ میں، شیخ کے ہاتھ میں ہے، شیخ کے بعد مرید کا ہاتھ اس کے اگل میں ہے. اس طرح ایک چین کا سلسلہ بنے گا، زنجیر بنے گی. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس زنجیر بننے سے جو آخری بندہ ہے، جب تک وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک شیخ بھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تو یہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا ہے. کیونکہ جب پہلے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کے عقائد کی اصلاح کے لیے، باطنی اصلاح کے لیے، ظاہری احوال کی اصلاح کے لیے انبیاء اور رسل کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا. حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا. تو اس کے بعد حضور علیہ السلام کی امت کے جو اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، علماء ہیں، ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے وہ جو انبیاء اور رسل کے ذمے کام لگایا تھا وہ لیا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کی امت میں ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا جو اس کا قرب بھی حاصل کرتے ہیں، اور قرب حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے قریب جو آتا چلا جاتا ہے اس کا تعلق اللہ رب العزت سے مزید مضبوط تر کرتے چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت شکریہ شاہ جی. آپ نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے اس آفاقی کلام کا حوالہ دیا. اس کا ایک شعر جو ہے وہ میرا بڑا پسندیدہ ہے. مفتی صاحب قبلہ، شاہ جی قبلہ، پیر صاحب قبلہ لکھتے ہیں کہ لاہو مخت و مخطط برد یمن، من بھانوری جھلک وکھاؤ سجن. لاہو مخت و مخطط برد یمن، من بھانوری جھلک وکھاؤ سجن. اوہا مٹھیاں گالی الاؤ سجن، جو ہمرا وادی سن کریاں. اوہا مٹھیاں گالی الاؤ سجن، جو ہمرا وادی سن کریاں. یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے. ناظرین مکرم، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. پروگرام ہے حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے. 29 صفر آپ کا یوم وصال ہے. اسی مناسبت سے آج ہم فقیروں کا یہاں محفل جمانا ہے، اور یہ ہمارے لیے شرف اور عزت افزائی ہے کہ ہمیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر سے مستنیر کیا جا رہا ہے. ہمیں بڑھنا ہے جناب پیر سید حبیب عرفانی صاحب کی طرف. شاہ جی قبلہ، پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں. آج کے پروگرام کو آپ کیسے کنکلوڈ کرتے ہیں؟ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمات، آپ کی ذات اور آپ کی صورت میں امت مسلمہ میں جو فلاح اور فوز کے دروازے کھلے ہیں، اس تناظر میں آپ کیا پیغام نشر کرتے ہیں؟ صفدر صاحب، میں اس میں ایک بات گزارش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے. صحیح. انسان جو اولاد آدم ہے وہ کائنات جب تک چل رہی ہے وہ چلے گا، اور اس کو بھٹکانے کے لیے ابلیس کو روز آخر تک کی، ازل تک کی اس کو اجازت ملی ہے، مہلت ملی ہوئی. اب نبی نے کسی نے نہیں آنا. لوگوں کی تربیت کا فریضہ اب مولا کائنات سے آگے چلا. تو یہ ذاتیں ہیں، یہ شخصیات ہیں جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم بھی دی، اس کی تربیت بھی دی اور اس پر قائم بھی رکھا. اب دیکھیے، ایک دو چیزیں ہیں کہ یہ سب کانٹیننٹ، یہاں نبی تو نہیں آئے لیکن اللہ کے دوست یہاں آئے، سبحان اللہ. اور انہوں نے اس طرح سے یہاں کام کیا کہ اب آج کا دور اگر دیکھا جائے تو یہ جو سب کانٹیننٹ آج سے 1000 سال پہلے داتا حضور تشریف لائے، یہاں خواجہ معین الدین تشریف لائے، غوث بہولق زکریہ ملتانی رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، بابا فرید تشریف لائے، یہ ان لوگوں نے لوگوں کے لیے دین کی راستگی کا، دین پھیلانے کا کام کیا. بالکل صحیح فرمایا. پھر اس کے بعد یہ بات ہے کہی جاتی ہے کہ جب دین پھیل گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب جیسی شخصیات ہیں جنہوں نے لوگوں کے اندر دین کا نور جو ہے وہ ان کے اندر بھر دیا، دین کی تعلیمات ان کو دے دی، دین کی طرف لے کر چلے، دین کی احکامات پر انہیں پوری طرح سے آگاہی بھی عطا کی اور اس کی تعلیم بھی دی اور تلقین بھی دی. بالکل صحیح فرمایا. یہ اور پھر اس کے بعد جو کچھ چل رہا ہے، اب اس کو ایک شے اور دیکھیے، بہت کچھ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی یہ مزارات کیا دیتے ہیں یا ان لوگوں نے کیا کہ سب کانٹیننٹ میں آج ہم کلمہ گو ہیں، تو یہ انہی ذاتوں کا صدقہ جی، انہی کا کریڈٹ. دوسری ایک بات دونوں حضرات نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں کی. میں صرف ایک بات کہ جب آپ سیال شریف پہنچے ہیں تو اس میں جگہ اندر نہیں تھی، تو جو جوتے تھے وہیں بیٹھ گیا. اللہ اکبر. تو خواجہ سیال نے طلب فرما لیا کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہاں. یہ ایک کہ اتنی بڑی ذات
اتنا بڑا بالکل صحیح نام فرمایا۔ پورے ہندوستان میں لوگ جاننے والے، یہ بالکل نہیں کیا کہ میں اگر یہاں بیٹھوں گا تو میری عزت خراب ہوگی، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو جہاں جو ملا، اور پھر جب شیخ خوش ہوا بہت تو شکر پھر گزار۔ دنیا جہان کی نعمتیں واہ عطا واہ سبحان اللہ۔ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے، ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ پیر صاحب قبلہ۔ مفتی صاحب قبلہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم تبلیغی مساعی کو دیکھتے ہیں تو ختم نبوت ایک پرومیننٹ فیچر ہے جس کے اوپر آپ نے بہت کام کیا ہے، امت کی رہنمائی کی ہے، اور اس وقت کے تمام جو مسلمان اور تمام مکاتب فکر کے لوگ ہیں اس کے سرخیل کے طور پر آپ کو تسلیم کیا گیا، اس میں کوئی دوسرا ثانی نہیں تھا آپ کا۔ اس بارے میں کیا میں نے آپ کہتے کے پہلے سوال کے جواب میں ایک بات کی تھی، وہ ادھوری رہ گئی۔ آپ نے 3 شرطیں رکھی تھی ہیں؟ جی بیعت کے لیے۔ بیعت کے تو لیے کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو یہ 3 شرطیں رکھی ہوئی تھیں، کیا ہوا، تو شرطیں کیسے پوری ہوئی؟ کیسے پوری ہوئی؟ تو علم کا تو آپ نے بتا دیا، جی ٹھیک ہو گیا، علم کے سوال کے صحیح۔ جواب میں۔ خوبصورتی کے بارے میں فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری نظر شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر جمتی نہیں تھی، ہائے ٹکتی ہائے، نہیں۔ اور ظاہر ہے پیر صاحب کی نظر کوئی ہم نظر کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کیا کہیں۔ اور تیسرا فرمایا جب تیسرا میں نے پورا نہیں ہوا بظاہر۔ فرمایا بھئی 2 مجھے مل گئی تھیں، تیسری میں نے خود ہی چھوڑ دی۔ کیا بات ہے، ہائے ہائے۔ ایک بات اچھا، پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو ذمہ داری اور یہ منصب ہے، آپ مامور من الرسول صلی اللہ علیہ اللہ وسلم، اکبر، اللہ۔ اس کی مزید وضاحت اور یہ فرما دیجیے روایت میں تاکہ موجود ہمارے ہے ناظرین کے کہ لیے آسان ہو جائے آپ کہ اس ٹرمینالوجی کا مطلب کیا ہے۔ یہ ہے کہ آپ مدینہ شریف میں موجود تھے، صحیح۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہندوستان میں جائیں اور وہاں پر یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ چل کے اس کا مقابلہ کریں۔ یعنی اللہ کے رسول نے یہ اسائنمنٹ یہ دیا، assignment دیا، مامور کیا۔ اچھا، یہ وہ وقت ہے کہ جب حضرت پیر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ کیا اللہ بات تعالیٰ ہے، علیہ سبحان اللہ، وہ موجود بھی ہیں، ارمین شریف میں ہے۔ موجود ہیں۔ تو آپ جب وہ الوداعی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا بھئی آپ جا رہے ہیں؟ تو حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہے، ہمارے ذمہ کام لگ گیا ہائے ہے۔ ہائے۔ یہ سن کر حضرت پیر امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مہر علی تم خوش نصیب ہو کہ تم آئے، تمہیں ڈیوٹی ملی، تم جا رہے ہو، ہم بھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ڈیوٹی مل جائے۔ اللہ اکبر، بڑی بات ایک ہے۔ تو یہ بات، اور پھر اس زمانے کے تمام علماء فقہا بلا تفریق مسلک سب نے آپ کو اس معاملے میں اپنا امام اور مقتدا مانا، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اور ظاہر ہے جو علماء تھے انہوں نے علم میں امام مانا، جو روحانیت کے تھے انہوں نے روحانیت کا روحانیت میں امام مانا، مانا، جو طریقت کے تھے انہوں نے طریقت کا امام مانا، اور پھر آپ اس وقت کے اس زمانے کے امام کی حیثیت سے، نمائندہ کی حیثیت سے آپ سامنے آئے۔ پھر آپ نے عزیمت کا راستہ اختیار فرمایا، آپ خانقاہ میں نہیں بیٹھے، بالکل صحیح۔ آپ نے دعا پر اکتفا نہیں فرمایا، اللہ اکبر۔ بلکہ آپ کے ملفوظات میں جو اس حوالے سے سخت لفظ ملتے ہیں میں اسے دہرانا مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ وہ جو شعر ہے نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، واہ واہ۔ حضور سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ، اس ماشاءاللہ۔ وقت خانقاہ سے نکل کر رسم اس شبیری ادا زمانے کیا۔ کے سب سے بڑے فتنہ ختم نبوت کا تحفظ کر کے آپ نے اپنے جد امجد کی سنت کو، امام علی مقام کی سنت کو آپ نے ہائے ادا ہائے، کیا ہوا اللہ ہے اکبر۔ کہ آپ اس خانقاہ سے نکلے اور رسم شبیری ادا کی، زندہ باد اور مفتی صاحب۔ بادشاہی مسجد کے در و دیوار آج بھی شاہد ہیں کہ آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور وہ جو کرامت وہاں ظاہر ہوئی ہے اس کو اگر ذکر بالکل نہ صحیح، کریں تو ارشاد ہو۔ سمجھ آگی بات، آپ کا ذکر پورا نہ ہوگا کہ جب مکالمہ ہوا تحریری تو اس نے کہا کہ جناب آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں اور میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، جس کی تفسیر اچھی ہوگی تو وہ فاتح ہوگا۔ وہ فاتح ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا بھی اچھی تفسیر لکھنے سے بندہ منشی تو بن جاتا ہے، ہائے ہائے، فاتح نہیں ہوتا، فاتح نہیں ہو جاتا۔ فرمایا کمال یہ ہے کہ تم نہیں لکھو نہ میں لکھوں، رکھ دو قلم جس کا اٹھ کر لکھے گا، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت اور اللہ کی محبوب مشیت علیہ شامل السلام کی کیا وہ کہنا ہے؟ ہوگا۔ سلام ہو تو ہمارا، اللہ اکبر۔ بعد میں پھر کچھ عقیدت مندوں نے پوچھا کہ حضور آپ نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی، ہائے ہائے، اتنا بڑا دعویٰ اتنا کیسے بڑا کر آپ نے دیا؟ دعویٰ کیسے کر دیا؟ تو اس کے جواب میں مختلف روایات ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دعویٰ ہم نے نہیں کیا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشت مبارک پر کرم فرما تھے، اور ان کے دست قدرت اور ان کی دست شفاعت اور ان کی قوت کے ساتھ میرے علی شاہ نے کہا ہے۔ اللہ اور یہ تو ماشاءاللہ، قلم اٹھ کر ماشاءاللہ۔ لکھنے والی بات کی جا رہی ہے۔ اگر مجھ سے اس وقت حضور علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے اگر یہ مطالبہ کیا جاتا
کہ میرے علی شاہ مردوں کو زندہ کر دے تو میرے علی شاہ مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر کے حضور کی نبوت اور ختم نبوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں بالکل آغاز کا علم تھا اور بہت مختصر سے بہت تیزی سے وقت گزرا، لیکن ہم شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ اس کے فضل سے آج ہم سیدنا مہر علی کے مدح خانوں میں شامل کیے گئے ہیں ان کے عرس مبارک اور یوم وصال کے دن پر. پروگرام کی اختتامی گھڑیوں میں ہمارے ناظرین کے لیے آج کی نشست کا پیغام حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کی ذات کے تناظر میں ان کی محبتوں کی جلوں میں کیسے آپ نشر کرتے ہیں؟ صفدر بھائی، میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے بھی جد اعلیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے پیغام عرض کرنا چاہوں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے چند فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ زمین پہ جائیں اور جا کے تلاش کریں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جو اللہ کے اور اس کے رسول کے ذکر پاک کی محفل سجی ہے. فرشتے جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جس فرشتے کو بھی وہ محفل نصیب ہو جاتی ہے وہ باقیوں کو بھی بلاتا ہے. وہ محفل اٹینڈ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ فرشتوں کہاں گئے تھے؟ مولا تیرے حکم سے زمین پہ گئے تھے. میرے بندوں کو کیا کرتے دیکھا؟ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، سبحان اللہ. تیری جنت سے کا مطالبہ کر رہے تھے، اس کی خواہش کر کے. جنت کو دیکھا ہے؟ مولا جنت کو دیکھا تو نہیں ہے. اگر جنت کو دیکھ لیں، فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ان کی تڑپ بڑھ جائے گی، وہ زیادہ بہترین خوبصورت حسن نیت سے اعمال سر انجام دیں گے. کسی چیز سے اللہ سوال کرے گا، وہ پناہ بھی طلب کر رہے تھے. فرشتے عرض کریں گے مالک وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کیا میرے بندوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کریں گے مالک دیکھا تو نہیں. اگر دیکھ لیں تو وہ زیادہ شدت کے ساتھ اس سے دور جائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، تیرے حکم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے. اللہ ارشاد فرمائے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ ان ساری اہل مجلس کو میں نے معافی عطا فرما دی، بخشش فرما دی. سبحان اللہ سبحان فرشتے عرض کریں گے مالک کچھ لوگ تو ایسے وہاں تھے کہ جو خالص تیرا ذکر کرنے کے لیے آئے تھے، کچھ تو وہاں کو دنیا کی غرض سے آئے تھے، کوئی کسی اور کام کے لیے آئے تھے، وہ تیرا ذکر کرنے تو نہیں آئے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا حدیث قدسی ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے نیک بندوں مقرب بندوں کے وسیلہ سے اس محفل میں جو آیا ہے جس غرض سے آیا ہے میں سب کی بخشش فرما دیتا ہوں. یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ہم ان کے اعراس پہ جاتے ہیں، ان کے دربار پہ جا کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے ہیں. تو یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے. ان کے در پہ جانے کی وجہ سے ہم کسی بھی اپنی غرض سے جائیں نا جی، کوئی دعا کے لیے جائے گا اولاد کے لیے، کوئی کاروبار میں بہتری کے لیے، کوئی کسی اور کام کے لیے جائے گا دنیاوی غرض سے اپنے معاملات کے لیے، لیکن اللہ رب العزت ان نیک بندوں کے صدقے سے انسان کو وہ مراد بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ دینے والا تو حقیقی اللہ کی ذات ہے. ہم ظاہر ہے وہ دربار سے یا پیر صاحب سے مانگ تو نہیں رہے، ان سے دعا کی سفارش کر رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کا علم بلند کیا ہے تو آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نہ صرف وہ مراد بھی پوری فرماتا ہے بلکہ انسان کے گناہوں کو بھی معافی عطا ہو جاتی ہے. آج کے اس موقع پہ بالکل آخری گھڑیاں میں پیغام یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جتنا ہو سکے نا جی اس زمانے میں خاص طور پہ شعبدہ بازوں سے اور باقی لوگوں سے نا جی بچ کے رہنا چاہیے. یہ افراط اور تفریط کی جو کیفیت ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. کچھ لوگ ہیں وہ اس قدر اس معاملے میں عقیدت میں آگے نکل چکے ہیں کہ شاید ان کا معاملہ بھی، میں بہت محتاط الفاظ استعمال کرتا ہوں، کسی صورت بھی مناسب ہے. کچھ بالکل نیچے اس جانب ہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو سرے سے کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اعتدال کے رستے پہ چلنا ہے، میانہ روی کا درس پہ عمل کرنا ہے تاکہ اللہ کے وہ خالص نیک بندے ان کے لیے کرامت کا ظہور کوئی شرط نہیں ہے. یہ تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا وہ موقع ایسا آ گیا تو جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ اگر مردہ کو بھی زندہ کرنا پڑتا تھا، وہ کیونکہ معاملہ ایسا تھا، وگرنہ ساری زندگی آپ باقی دیکھ لیجئے آپ کو کرامت سے زیادہ استقامت نظر آئے گی. چاہے وہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی زندگی ہو، وہ ہمیشہ شریعت کا اور طریقت کا علم دیتے، علم سکھاتے، علم سمجھاتے پڑھاتے ان کی زندگیاں گزری ہیں. اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پہ صرف کرنا چاہیے تاکہ ہم بہت جلد اور صحیح منزل تک پہنچ جائیں. بہت بہت شکریہ شاہ جی قبلہ. ناظرین مکرم، مختصر وقت میں ایک بڑی
بڑی کامیاب حاضری کی ہم نے ایک سعی کی ہے, کوشش کی ہے. اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا, جناب پیر سید محمد حبیب شاہ عرفانی صاحب, مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب, جناب صاحبزادہ سید فہیم شہزاد بخاری صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. اور مفتی صاحب کے لیے حضور فیض عالم کے عرس کی تازہ ترین مبارکباد بھی ہے. بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری آپ کو دی. حضور فیض عالم کا بھی پیغام یہی ہے, حضور مہر علی شاہ کا پیغام بھی یہی ہے, اور دیگر سلاسل کے اولیاء کا بھی پیغام یہی ہے کہ محبت بھی ہو, مروت بھی ہو, رواداری بھی ہو, برداشت بھی ہو, اور حضور علیہ السلام کی امت کا لحاظ بھی ہو. یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیے. مختصر پیغام کے ساتھ آپ کا میزبان صفدر علی محسن اجازت کا طلبگار. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں. اپنی نظر میں آج کی دنیا, ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں, ان کی نظروں میں سب زمانے ہیں. اور آخری بات, فقط طریقت سے ان کو مت ناپو, فقط طریقت سے ان کو مت ناپو. یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں, یہ شریعت کے بھی خزانے ہیں. یہ جو ولیوں کے آستانے ہیں یہ محبت کے کارخانے ہیں. اللہ کرے کہ محبت کی خیرات یہاں سے ہمیشہ صبح محشر تک ارزاں رہے. آپ کا میزبان اجازت کا طلبگار نیکی اور خیر کی کسی اور مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات ٹھہرے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.